کیا ڈاکٹر سنیک یہاں پاکیشیا میں ہے؟ وہ تو گریٹ لینڈ میں ہے، صدیقی نے چونک کر کہا۔ نہیں، وہ یہاں آئے ہوئے تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، البتہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ذاتی کام سے یہاں آئے ہیں اور آج رات ہی ان کی واپسی کی سیٹ بھی کنفرم ہے، فرخندہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر سنیک کو کیا ضرورت تھی خاور کے ذہن کو پڑھنے اور واش کرنے کی؟ صدیقی نے انتہائی فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ کیا میں خاور سے مل سکتی ہوں؟ فرخندہ نے کہا۔ وہ اسپیشل ہسپتال میں ہے، وہاں عام آدمی تو نہیں جا سکتا، لیکن آپ اسے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ کوئی خاص بات؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں، ایک خاص بات میرے علم میں آئی ہے، لیکن یہ خاص بات میں صرف خاور کو ہی بتا سکتی ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس خاص بات کا تعلق پاکیشیا کے قومی مفادات سے ہے، فرخندہ نے کہا۔ اوہ، پھر تو آپ کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے، آپ کہاں موجود ہیں اس وقت؟ صدیقی نے کہا۔ میں اپنے ذاتی فلیٹ میں ہوں، فرخندہ نے جواب دیا، اور پھر صدیقی کے پوچھنے پر اس نے فلیٹ کا نمبر اور پلازا کا نام بھی بتا دیا۔ میں خود تمہارے پاس آ رہا ہوں، پھر ہم اکٹھے اسپیشل ہسپتال چلیں گے، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، فرخندہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں اچانک خیال آیا تھا کہ اگر وہ اس فائل کے بارے میں خاور کو بتا دے اور خاور کی وجہ سے یہ فائل حکومت کو واپس مل جائے تو یقیناً خاور کو اس کے عہدے میں ترقی مل جائے گی، اور پھر اسے یقین تھا کہ خاور جو اب تک اس کے ساتھ اکھڑے ہوئے انداز میں پیش آتا ہے اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں پیش آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کا اس انداز میں سوچنا ہی بتا رہا تھا کہ وہ دلی طور پر خاور کو پسند کرنے لگی ہے۔ گو یہ بات کھل کر اس کے ذہن میں موجود نہیں تھی، لیکن تحت الشعور میں بہرحال موجود تھی۔ پھر تقریباً پون گھنٹے کے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو فرخندہ نے اٹھ کر ڈور فون کا ریسیور ہک سے نکال کر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ فرخندہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ صدیقی ہوں، مس فرخندہ، دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ اچھا، فرخندہ نے اس بار نرم لہجے میں کہا، اور بٹن آف کر کے اس نے ریسیور کو واپس ہک میں اٹکایا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر صدیقی موجود تھا۔ آئیے اندر، کچھ پی لیجئے، فرخندہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک سائڈ پر ہو گئی۔ اس طرح تو وقت ضائع ہوگا مس فرخندہ، اور ملک و قوم کے مفادات کے لیے وقت کی قدر کی جاتی ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے جتنی آپ نے سمجھ لی ہے، فرخندہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں لباس تبدیل کر لوں، فرخندہ نے واپس مڑتے ہوئے کہا تو صدیقی اندر آ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا جبکہ فرخندہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو وہ لباس تبدیل کر چکی تھی۔ اس نے سٹنگ روم میں آ کر فریج کھول کر اس میں سے جوس کا ایک ڈبہ نکال کر صدیقی کے سامنے رکھ دیا۔ آپ جوس پئیں، میں ابھی آتی ہوں، فرخندہ نے کہا، اور ایک دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس نے کاندھے پر ایک بڑا لیڈیز بیگ لٹکا رکھا تھا۔ صدیقی نے اس دوران جوس ختم کر لیا تھا۔ چلیں مس فرخندہ، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، فرخندہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں فلیٹ سے باہر آ گئے۔ فرخندہ نے دروازہ لاک کیا اور چند لمحوں بعد وہ صدیقی کی کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے صدیقی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ مس فرخندہ، آپ خاور کو کیا بتانا چاہتی تھیں؟ صدیقی نے پوچھا۔ سوری مسٹر صدیقی، میں یہ بات صرف خاور کو بتاؤں گی تاکہ اس کی ترقی ہو سکے اور وہ میرا ممنون رہے، فرخندہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ترقی؟ کیا مطلب؟ کیسی ترقی؟ صدیقی نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ 4 سٹارز کے رکن ہیں، لیکن دراصل آپ کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، اور خاور سے میں کئی بار مل چکی ہوں۔ خاور کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ موجود ہے، لیکن خاور بے حد کٹھور اور عورت بیزار آدمی ہے۔ ویسے تو یہ خاص بات شاید میں کسی کو نہ بتاتی، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ خاص بات خاور کو بتا دی جائے۔ ظاہر ہے اگر وہ میری اس اطلاع کی بنا پر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو وہ میرا ممنون تو رہے گا، پھر شاید اس کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو جائے، فرخندہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلی بار جب تم خاور کے فلیٹ پر گئی تھی تو تمہیں کس نے ایڈریس بتایا تھا؟ صدیقی نے پوچھا۔ میں نے تمہیں شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے اپنی بہن لیلا کے ذریعے ان کے نیٹ ورک کے مینیجر کے ذریعے معلومات حاصل کی تھیں، اور مجھے 4 افراد کی تصویریں اور نام بتائے گئے تھے، جن میں سے ایک خاور تھا، ایک تم تھے اور 2 تمہارے ساتھی، لیکن ایڈریس صرف خاور کا تھا، اس لیے میں خاور کے فلیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ پھر خاور مجھے ہیڈ کوارٹر لے گیا جہاں تم آ گئے، اور پھر وہ تمہارا مسخرہ دوست عمران آ گیا، فرخندہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پھر تم اچانک گریٹ لینڈ چلی گئیں، کیوں؟ صدیقی نے پوچھا۔ ہاں، مجھے وہاں بلوا لیا گیا تھا، اس لیے میں وہاں چلی گئی تھی، وہاں ڈاکٹر سنیک سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، فرخندہ نے جواب دیا۔ کس نے بلوایا تھا تمہیں؟ صدیقی نے پوچھا۔ تم یقین کرو کہ مجھے قطعی یاد نہیں ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ذہن سے یہ ساری باتیں کھرچ دی گئی ہوں۔
بس کوئی کوئی بات یاد ہے، فرخندہ نے جواب دیا تو صدیقی نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اسے فرخندہ کی بات پر مکمل یقین ہو، کیونکہ وہ ڈاکٹر سنیک کی مہارت سن چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسپیشل ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ پھر صدیقی نے فرخندہ کو ایک کمرے میں بٹھایا اور خود خاور سے فرخندہ کی ملاقات کا انتظام کرنے باہر چلا گیا۔ فرخندہ ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھی تھی۔ خاور اگر مجھ سے ناراض ہوا تو پھر؟ اچانک فرخندہ کو ایک خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں خواہ مخواہ کیوں اس کی ہمدردی میں پڑ گئی ہوں؟ مجھے واپس جانا چاہیے، فرخندہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور صدیقی اندر داخل ہوا۔ آئیے مس فرخندہ، خاور آپ کی آمد کا سن کر بے حد خوش ہوا ہے، صدیقی نے کہا۔ اچھا، کیا واقعی؟ میں تو یہ سوچ کر واپس جا رہی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگا، فرخندہ نے کہا۔ ارے نہیں، خاور تو خوش ہوا ہے کہ آپ اس سے ملنے یہاں آئی ہیں۔ آئیے، صدیقی نے کہا، اور پھر وہ فرخندہ کو ساتھ لیے ایک علیحدہ وارڈ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بیڈ پر خاور لیٹا ہوا تھا۔ بے حد شکریہ فرخندہ، تم نے یہاں آ کر مجھے احساس دلا دیا ہے کہ تم واقعی مجھے اہمیت دیتی ہو، خاور نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو فرخندہ بے اختیار ہنس پڑی۔ شکر ہے تم نے نرم لہجے میں بات تو کی، ورنہ تم تو اس طرح بولتے تھے جیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہو، فرخندہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ارے وہ تو بس دکھاوا ہوتا ہے، خاور نے جواب دیا تو فرخندہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اب تمہارا کیا حال ہے؟ تم تو میرے ساتھ ڈاکٹر سنیک سے ملنے گئے تھے، پھر میں تو واپس آ گئی تھی، تم یہاں ہسپتال کیسے پہنچ گئے؟ کیا ہوا تھا؟ فرخندہ نے کہا۔ بس اچانک میں بے ہوش ہو گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں یہاں ہسپتال میں تھا۔ اب میں ٹھیک ہوں، شاید آج ہی مجھے یہاں سے ڈسچارج کر دیا جائے، خاور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر صدیقی، کیا آپ کچھ دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اچانک فرخندہ نے صدیقی سے کہا۔ ارے ارے، وہ کیوں؟ بیٹھو صدیقی، یہ کیا بات ہوئی؟ خاور نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ تم تو اس انداز میں بوکھلا گئے ہو جیسے اکیلے میں مس فرخندہ تمہیں کھا جائیں گی۔ وہ تمہاری خاطر یہاں تک آئی ہیں، میں باہر جا رہا ہوں، جب تم خصوصی باتوں سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بلوا لینا، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فرخندہ یا خاور کچھ کہتے وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے باہر جاتے ہوئے اپنے عقب میں کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے فرخندہ؟ یہ بری بات ہے، خاور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے فائدے کے لیے آئی ہوں، میں تو چاہتی ہوں کہ تمہیں تمہارے عہدے پر ترقی مل جائے، اور تم مجھ سے ایسے ڈر رہے ہو جیسے میں بلی ہوں اور تم چوہے۔ نان سینس، اگر تمہارا یہی حال ہے تو ٹھیک ہے، میں واپس چلی جاتی ہوں، فرخندہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو مجھے اکیلی میں کیا بتانا چاہتی ہو؟ صدیقی نے مجھے بتایا تھا کہ تم ملک و قوم کے مفاد کے سلسلے میں کچھ بتانا چاہتی ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ باتیں صدیقی کے سامنے بھی تو ہو سکتی ہیں، خاور نے کہا۔ نہیں، تم دونوں ایک ہی سروس سے متعلق ہو اور ایسے لوگوں کے درمیان پیشہ ورانہ رقابت بھی موجود ہوتی ہے۔ صدیقی ان معلومات سے خود فائدہ اٹھا لیتا اور تم محروم رہ جاتے، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں ترقی ملے، فرخندہ نے کہا۔ فرخندہ، جو تم سوچ رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ایک کی کامیابی سب کی کامیابی ہوتی ہے، اور پھر جہاں ملک و قوم کے مفادات کا مسئلہ ہو وہاں تو ہم سب ایک ہوتے ہیں، خاور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ دوسروں کو خود سے بھجن کرنے کی، لیکن ایک شرط ہوگی میری، فرخندہ نے کہا۔ کیا؟ خاور نے چونک کر پوچھا۔ تو مجھ سے سخت لہجے میں بات نہیں کرو گے، محبت بھرے لہجے میں بات کرو گے، فرخندہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری، یہ محبت وغیرہ کا سلسلہ رہنے ہی دو، تم ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی دخل نہیں، خاور نے خشک لہجے میں کہا تو فرخندہ کا چہرہ یکلخت سرخ پڑ گیا۔ تو تم میری توہین کر رہے ہو خاور، فرخندہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری فرخندہ، میں سچ کہہ رہا ہوں اور میرا مقصد تمہاری توہین نہیں تھا، خاور نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے میری انا کو چیلنج کیا ہے، اب میں تمہیں سرنڈر کر کے دکھاؤں گی، فرخندہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ خاور اسے اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے وہ واپس جا رہی ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ فرخندہ نے دروازہ کھول کر باہر سر نکالا اور پھر صدیقی کو بلا کر واپس آ گئی۔ چند لمحوں بعد صدیقی اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کہ یہاں دانش منزل نامی عمارت ہے، فرخندہ نے کہا تو صدیقی اور خاور دونوں اس طرح اچھل پڑے جیسے فرخندہ نے بات کرنے کے بجائے ان دونوں کے سروں پر بیک وقت بم مار دیے ہوں۔ کیا ہوا؟ یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟
فرخندہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ نام تم نے کہاں سے سنا ہے؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرے خیال میں تمہاری سیکرٹ سروس کا اصل ہیڈ کوارٹر ہے۔ بہرحال ایک آدمی گرے جو ایک تنظیم کراس ونگز کا چیف ہے، اس نے اس عمارت میں داخل ہو کر وہاں سے ایک فائل اڑائی ہے۔ اس فائل کا کوڈ نام ای جے ہے۔ فرخندہ نے کہا تو خاور اور صدیقی دونوں ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کر دی ہے؟ فرخندہ نے ان دونوں کے چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات کو دیکھتے ہوئے چونک کر کہا، نہیں، لیکن ہم اس لیے حیران ہو رہے ہیں کہ تم نے بات کرنے کے بجائے سسپینس پیدا کرنا شروع کر دیا۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو فرخندہ بے اختیار ہنس پڑی۔ فرخندہ جو کچھ کہنا ہے تفصیل سے کہو، یہ پہیلیاں بجھوانے والا انداز ختم کر دو۔ خاور نے بھی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پہلے یہ ٹیپ سن لو۔ فرخندہ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے کاندھے سے لٹکے ہوئے بڑے سے لیڈیز بیگ کو کاندھے سے اتار کر میز پر رکھا اور اس کی زپ کھول کر اس میں سے ایک جدید ساخت کا مائکرو ٹیپ ریکارڈر نکال کر اس نے میز پر رکھا اور پھر بیگ میں سے ایک مائکرو ٹیپ نکال کر اس نے اسے ٹیپ ریکارڈر میں ایڈجسٹ کر کے ریکارڈر کا بٹن آن کر دیا۔ یہ کارسانہ کلب کے مینیجر مائک پراکٹر کی آواز ہے۔ ریکارڈر سے ایک آواز نکلتے ہی فرخندہ نے کہا، یہ چیف باس یقیناً کسی بین الاقوامی تنظیم کا سپر باس ہوگا۔ دوسری کرخت اور چیختی ہوئی آواز سنتے ہی فرخندہ نے ایک بار پھر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اور صدیقی اور خاور دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر ٹیپ ختم ہونے تک تینوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ جب ٹیپ ختم ہو گئی تو فرخندہ نے ہاتھ بڑھا کر ریکارڈر کا بٹن آف کر دیا۔ کیا یہ فائل مائک پراکٹر تک پہنچا دی گئی ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے خود لوسیا کے ہاتھ میں یہ فائل دیکھی تھی۔ اس نے یہ فائل اپنے آفس کے عقبی کمرے کی سیف میں رکھ دی تھی، فرخندہ نے کہا۔ میں جا رہا ہوں خاور، ہم نے سب سے پہلے یہ فائل حاصل کرنی ہے، پھر اس گرے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کام کریں گے۔ صدیقی نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے ان کے بارے میں بھی علم ہے کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ فرخندہ نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا تو صدیقی اور خاور دونوں ایک بار پھر چونک پڑے۔ بتاؤ کہاں ہیں وہ؟ ان دونوں نے ہی بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ لوسیا نے میز کی دراز سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا تھا جس کے ساتھ ایک ٹوکن منسلک تھا اور اس ٹوکن پر 3 نمبر اور ایساس کالونی کے الفاظ درج تھے۔ یقیناً گرے اور اس کے ساتھی اس کوٹھی میں موجود ہوں گے، فرخندہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، تم خاور سے باتیں کرو، میں آ رہا ہوں، صدیقی نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے سنو، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، فرخندہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بیٹھو، میں نے تمہارے ساتھ بہت سی باتیں کرنی ہیں، خاور نے اس بار قدرے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا تو فرخندہ جو اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ رہی تھی تیزی سے واپس پلٹی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ وہ اس طرح خاور کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ خاور بھی اس لگاوٹ بھرے لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ یہ تمہارا لہجہ اچانک اس انداز میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ فرخندہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے واقعی حیرت انگیز کام دکھایا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ تم اس قدر ذہین، معاملہ فہم اور بر وقت فیصلہ کرنے والی ہو۔ خاور نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا تو فرخندہ کا چہرہ یک لخت پھول کی طرح کھل اٹھا۔ تم مجھے پسند کرنے لگے ہو؟ فرخندہ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اچھے انسانوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، خاور نے جواب دیا۔ تم اپنی بات کرو خاور، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ تم مجھے بے حد پسند آئے ہو، بلکہ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ بطور فرینڈ مستقل طور پر رہنا شروع کر دوں۔ بہت لطف آئے گا، ہم دونوں مل کر زندگی کو بڑے بھرپور انداز میں انجوائے کریں گے، فرخندہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ یہ گریٹ لینڈ نہیں، پاک ایشیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم اور میں مسلمان ہیں، اس لیے ایسا خیال بھی دل سے نکال دو۔ خاور کا لہجہ یکلخت سخت اور سرد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے دوستی نہیں کرو گے؟ فرخندہ نے یکلخت چونک کر کہا۔ سوری، میں ایسی دوستی کا سرے سے قائل ہی نہیں۔ تمہاری مہربانی کہ تم میری تیمارداری کے لیے یہاں آ گئی ہو، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ خاور کا لہجہ پہلے سے زیادہ درست ہو گیا۔ تم نے پہلے مجھ سے لگاوٹ بھرے لہجے میں بات کیوں کی تھی؟ بولو، کیوں کی تھی، بتاؤ، فرخندہ نے تقریباً چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم صدیقی کے ساتھ جانا چاہتی تھی، جبکہ صدیقی تمہیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں روکنا ضروری تھا۔ اب وہ جا چکا ہے، اس لیے اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، خاور نے انتہائی روکھے لہجے میں کہا۔ تم کٹھور سنگ دل، تم مجھے کھلونا سمجھتے ہو؟ جب جی چاہا پیار سے بات کر لی اور جب جی چاہا جھڑک دیا۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ نان سینس۔ میرا واقعی دماغ خراب تھا کہ تمہیں یہ سب کچھ بتانے آ گئی تھی۔ نان سینس، فرخندہ نے غراتے ہوئے اور چیختے ہوئے کہا، اور میز سے ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر اس نے بیگ میں ڈالا اور پھر بیگ اٹھائے
وہ شعلہ بار نظروں سے خاور کو دیکھتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ خواہ مخواہ گلے ہی پڑ گئی ہے۔ خاور نے مٹھی میں موجود مائکرو ٹیپ اپنے سرہانے کے نیچے چھپا کر رکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ اس نے فرخندہ کو احساس دلائے بغیر یہ ٹیپ ریکارڈر سے نکال لی تھی اور فرخندہ کو اس کا احساس بھی نہ ہو سکا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے فائٹ پلس۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بلیک زیرو کا شعور جاگا تو وہ بے اختیار اچھل کر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت خصوصی لیبارٹری کے فرش پر موجود تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ کرسی پر بیٹھ رہا تھا کہ یکلخت اس کا ذہن تاریک پڑ گیا تھا اور وہ کرسی سے نیچے جا گرا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ کمرے میں اکیلا موجود تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی اسی طرح غائب تھا۔ اس کی جگہ دیوار موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں دیوار پر موجود کلاک پر پڑیں تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اسے یاد تھا کہ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس کی نظریں سامنے دیوار پر موجود کلاک پر پڑی تھیں، اور اب اس لحاظ سے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں 1 گھنٹہ بے ہوش پڑا رہا۔ ویری بیڈ۔ نہ جانے حملہ آوروں نے کیا کیا ہوگا۔ بلیک زیرو نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا اور دوڑتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں دیوار میں دروازہ تھا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ دیوار پر ایک جگہ رکھ کر اسے دبایا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار سائڈ پر ہٹ گئی اور دروازہ نمودار ہو گیا۔ تو بلیک زیرو تیزی سے دروازے کو پار کر کے آپریشن روم میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عقبی دیوار سرر کی آواز کے ساتھ ہی خود بخود برابر ہو گئی۔ بلیک زیرو نے آپریشن روم کو ایک نظر دیکھا تو سب کچھ ویسے ہی تھا، لیکن اچانک اس کی نظر اس دروازے پر پڑی جو ریکارڈ روم کی طرف جاتا تھا۔ اس کے اوپر ایک بلب جل رہا تھا اور بلیک زیرو بلب کو جلتے دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی ریکارڈ روم میں داخل ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بلب جل اٹھا تھا، لیکن واپس جاتے ہوئے اس نے بلب آف نہیں کیا یا اندر داخل ہونے والا ابھی تک اندر موجود ہے۔ وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دھکیل کر دروازے کو کھولا اور دروازے سے ہوتا ہوا ہال میں داخل ہو گیا جہاں دیواروں کے ساتھ بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں جن پر نمبر اور حرف لکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک الماری کے پٹ کھلے دیکھ کر چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے اس الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری میں فائلیں موجود تھیں، لیکن تمام فائلیں اس انداز میں پڑی تھیں جیسے انہیں اٹھا کر چیک کر کے لاپرواہی سے واپس رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے الماری کے سب سے اوپر والے خانے کی چھت پر ہاتھ پھیرا تو ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ ہی سامنے الماری کی دیوار پر ایک نمبر تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ بلیک زیرو نے غور سے اس نمبر کو دیکھا اور پھر سب سے نچلے خانے میں موجود فائلوں کو چیک کرنے لگا۔ ای جے فائل غائب ہے، بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے باقی فائلیں ترتیب سے رکھیں اور اس خانے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے اس کی چھت پر ہاتھ پھیرا تو ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ ہی خانے کی سامنے والی دیوار پر ایک نمبر تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ بلیک زیرو غور سے اس نمبر کو کچھ دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دوبارہ چھت پر ہاتھ پھیرا تو ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ ہی نظر آنے والے نمبر آف ہو گئے۔ پھر اس نے الماری کے اوپر والے خانے کی چھت پر ہاتھ پھیرا تو اس دیوار کی چھت پر نظر آنے والا نمبر بھی آف ہو گیا۔ پھر اس نے الماری کے پٹ بند کیے اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس آپریشن روم میں آ گیا۔ اس نے سائڈ پر موجود ایک بٹن پریس کر کے ریکارڈ روم کے دروازے پر جلنے والا بلب بھی آف کر دیا۔ دانش منزل کا مکمل راؤنڈ لگانے کے بعد وہ واپس آپریشن روم میں آیا اور پھر ایک سائڈ پر موجود دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے خصوصی انداز میں سائڈ دیوار کا ایک ابھرا ہوا پتھر دبایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں 2 بڑی بڑی مشینیں موجود تھیں۔ بلیک زیرو نے ایک مشین کے قریب جا کر اس کے بٹن پریس کیے تو مشین پر موجود سکرین روشن ہو گئی اور پھر ایک جھماکے کے ساتھ ہی اس پر دانش منزل کے پھاٹک کا منظر ابھر آیا جس کے چھوٹے پھاٹک کی درز میں سے سرخ رنگ کا دھواں نکلتا نظر آ رہا تھا۔ پھر پھاٹک کھل گیا اور یکے بعد دیگرے 2 غیر ملکی اندر داخل ہوئے اور پیچھے آنے والے نے چھوٹا پھاٹک بند کر دیا۔ آگے والے غیر ملکی کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ تھا جو اس نے سامنے کے رخ پر کیا ہوا تھا اور وہ دونوں بڑے چوکنے اور محتاط انداز میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ صحن کراس کر کے وہ برآمدے میں پہنچے اور پھر سیدھے آپریشن روم میں داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی سکرین پر جھماکا ہوا اور اس پر آپریشن روم کا اندرونی منظر نظر آنے لگا۔ غیر ملکی آدمی اسی طرح آلہ اٹھائے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا جبکہ دوسرا آدمی اس کے پیچھے تھا۔
ان کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس آلے پر نظر آنے والے کسی اشارے کی پیروی کر رہے ہوں۔ اور پھر وہ ریکارڈ روم میں داخل ہوئے اور سیدھے اس الماری کی طرف بڑھ گئے جسے ابھی بلیک زیرو بند کر کے آیا تھا۔ ایک غیر ملکی نے الماری کھولی اور پھر سب سے نچلے خانے سے فائلیں اٹھا کر انہیں چیک کرنے لگا۔ پھر اس کا چہرہ ایک فائل کو دیکھتے ہی بے اختیار کھل اٹھا۔ اس نے فائل کھول کر اسے سرسری انداز میں دیکھا اور پھر فائل بند کر کے اس نے اسے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور واپس مڑ گیا۔ پھر وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس پھاٹک سے باہر چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی سکرین آف ہو گئی تو بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین آف کر دی۔ اب یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ غیر ملکی دانش منزل میں داخل ہو کر وہاں سے ای جے فارمولے کی فائل لے گئے ہیں، اور اس دوران بلیک زیرو اسپیشل مشین روم میں بے ہوش پڑا رہا۔ بلیک زیرو اٹھا اور اس نے دوسری مشین پر موجود کور ہٹایا اور اس کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اس نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ دانش منزل کے ریکارڈ روم میں جو فائل بھی رکھی جاتی تھی اس کے کور کے اندرونی طرف ایک خصوصی مائکرو چپ لگا دی جاتی تھی۔ یہ چھوٹی سی چپ عام حالات میں نظر بھی نہیں آتی تھی، لیکن اس چپ کی وجہ سے اس فائل کو پورے ملک میں اس مشین کے ذریعے ٹریس کیا جا سکتا تھا، اور ہر چپ کے خصوصی نمبرز تھے جو بلیک زیرو نے الماری کی دیوار پر چیک کیے تھے۔ اس مشین میں وہ نمبرز فیڈ تھے۔ اس نے مشین کا بٹن آن کر دیا۔ اب اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد سکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی۔ اس پر دارالحکومت کا نقشہ موجود تھا اور ایک جگہ سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نمبر کی چپ والی فائل اس جگہ موجود تھی۔ بلیک زیرو نے جھک کر غور سے اس جگہ کو دیکھا جہاں نقطہ جل بجھ رہا تھا، کارسانہ کلب۔ بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس نے مشین آف کر دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ٹائیگر کو ٹرانسمیٹر پر کال کر کے فائل کے حصول کے لیے کہہ دے یا پھر جوزف کو بھجوا دے، لیکن پھر اس نے دونوں خیال مسترد کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ عمران تک یہ رپورٹ بہرحال پہنچ جائے گی اور اس کے بعد شاید اسے گولی ہی مار دی جائے، اس لیے اس نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر میک اپ کر کے اور لباس تبدیل کر کے اس نے ایک الماری سے مشین پسٹل نکال کر جیب میں ڈالا اور فون کو ٹیپ پر لگا کر اور دانش منزل کا خودکار حفاظتی نظام آن کر کے وہ عقبی دروازے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے کارسانہ کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ جب یہ واردات ہوئی اس وقت دانش منزل کا حفاظتی نظام آن تھا، لیکن اس کے باوجود یہ غیر ملکی اندر کیسے داخل ہو گئے؟ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے دانش منزل میں کوئی ایسی مشینری فائر کی تھی جس نے اس قدر جدید اور سخت خصوصی نظام کو بھی یکسر فیل کر دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ واپس جا کر اس مشینری کو بھی تلاش کرے گا۔ فی الحال تو اسے فائل واپس حاصل کرنا تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ جس دیدہ دلیری سے ان لوگوں نے دانش منزل میں داخل ہو کر یہ فائل اڑائی ہے، یہ لوگ اتنے باوسائل بہرحال ضرور ہوں گے کہ وہ اسے فوری طور پر ملک سے باہر نکال دیں۔ کارسانہ کلب اس نے دیکھا ہوا تھا، اس لیے جلد ہی اس کی کار کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو کر مڑی اور پھر پارکنگ میں جا کر اس نے کار روک دی۔ بلیک زیرو نے اپنے چہرے پر گریٹ لینڈ کے افراد کا میک اپ کر رکھا تھا، کیونکہ جو دو غیر ملکی دانش منزل سے فائل اڑا کر لے گئے تھے ان کے چہرے پر وہ مشین کی سکرین پر دیکھ چکا تھا کہ وہ دونوں ہی گریٹ لینڈ نژاد تھے۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر کر اس نے کار لاک کی۔ اسی لمحے پارکنگ بوائے نے کار اس کی طرف بڑھایا تو بلیک زیرو کو اسے دیکھ کر ایک خیال آیا کہ اسے جنرل مینیجر کے آفس کا کوئی عقبی راستہ معلوم کر لے، لیکن پھر اس نے ارادہ تبدیل کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ زیادہ دیر ہو گئی یا وہ کسی الجھن میں پڑ گیا تو فائل یہاں سے غائب بھی ہو سکتی تھی اور پھر اسے ایک بار پھر ٹریس کرنا پڑے گا، اس لیے اس نے لمبے چکر میں پڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مشین سے اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ فائل کارسانہ کلب کے ایریے میں ہے، لیکن کہاں ہے اس بارے میں اسے کوئی علم نہیں تھا۔ لیکن جتنی بڑی واردات تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کسی عام سے آدمی کا کام نہیں ہے، لا محالہ اس واردات کا سرغنہ جنرل مینیجر ہی ہو سکتا تھا۔ مین گیٹ کھول کر وہ ہال میں داخل ہوا تو اندرونی ماحول دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے دروازہ کھولتے ہی وہ پاکیشیا سے گریٹ لینڈ پہنچ گیا ہو۔ کاؤنٹر پر دو خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں۔ یس سر، بلیک زیرو کے قریب جانے پر ایک لڑکی نے مخصوص انداز میں مسکرا کر کہا۔ کلب کا انچارج کون ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جی، مالک اور جنرل مینیجر مائک پراکٹر ہیں، لڑکی نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ شاید اسے اس سوال کی وجہ تسمیہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرا نام وکٹر ہاگر ہے اور میں لارڈ ایلیسا کا پرسنل سیکرٹری ہوں۔ لارڈ صاحب نے اس کلب کی بڑی تعریف سنی ہے،
انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں ان کے یہاں آنے اور رہنے کے بارے میں یہاں کے چیف سے بات کر سکوں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ آپ جنرل مینیجر صاحب سے مل لیں، وہ آفس میں موجود ہیں۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شاید لارڈ کا نام سن کر ہی مروب ہو گئی تھی۔ آپ ان سے اجازت تو لے لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ میرے اچانک جانے پر ناراض ہو جائیں۔ بلیک زیرو نے کہا۔ آپ کی ملاقات پہلے ان کی پرسنل سیکرٹری مس لوسیا سے ہوگی، وہی چیف سے آپ کی ملاقات کے سلسلے میں بات چیت کرے گی، لڑکی نے جواب دیا۔ کہاں ہے ان کا آفس؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ادھر سائیڈ میں، راہداری کے آخر میں، دربان موجود ہوگا وہاں، لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تو بلیک زیرو نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا راہداری میں داخل ہو گیا۔ راہداری کے آخری حصے میں ایک بند دروازے کے سامنے باوردی دربان موجود تھا۔ بلیک زیرو کے قریب پہنچنے پر اس نے سلام کیا اور پھر ہاتھ سے دروازہ کھول دیا۔ بلیک زیرو اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک میز کے پیچھے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر سکرٹ تھا اور وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ اس نے بات کرتے ہوئے بلیک زیرو کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو بلیک زیرو کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یس سر، فرمائیے سر، میرا نام لوسیا ہے، لڑکی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے اسے بھی وہی کہانی سنا دی جو وہ پہلے کاؤنٹر گرل کو سنا چکا تھا۔ لڑکی نے بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور سامنے موجود آفس فون سیٹ کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ لوسیا بول رہی ہوں باس، لوسیا نے کہا اور پھر وہی بات دہرا دی جو بلیک زیرو نے اس سے کہی تھی۔ لارڈ ایلیسیا، وہ تو گریٹ لینڈ کے اصل کنگ ہیں، ان کے پرسنل سیکرٹری کو فوراً بھجوائیں، یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ لارڈ صاحب یہاں خود تشریف لانا چاہتے ہیں، مائک پراکٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو لوسیا نے اوکے کہہ کر فون آف کر دیا۔ آئیے سر، میں آپ کو باس تک چھوڑا ہوں، لوسیا نے انتہائی مروب ہو جانے والے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ بلیک زیرو کو ساتھ لیے ایک سائٹ پر موجود ایک چھوٹی سی راہداری سے گزر کر ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ تشریف لے جائیں سر، لوسیا نے کہا تو بلیک زیرو نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور اس کے کھلنے کے انداز سے ہی بلیک زیرو سمجھ گیا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ یہ ایک خاصا بڑا وسیع کمرہ تھا جس میں مہاگنی کی بڑی آفس ٹیبل کے پیچھے اونچی پشت کی ریوالونگ چیئر پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا گریٹ لینڈ نژاد آدمی بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ چوڑا لیکن آنکھیں چہرے کی مناسبت سے خاصی چھوٹی تھیں، جن میں سانپ کی آنکھوں جیسی تیز چمک تھی۔ اس نے ڈارک براؤن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سرخ رنگ کی ٹائی باندھی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ ایک باروب سا آدمی دکھائی دے رہا تھا، لیکن بلیک زیرو اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ آدمی حد درجہ عیار، شیطانی ذہن کا مالک، انتہائی خود غرض اور موقع پرست آدمی ہے۔ یہ اپنے معمولی سے مفاد کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیل سکتا ہے۔ میرا نام وکٹر ہاگر ہے۔ بلیک زیرو نے دروازہ بند کر کے اسے باقاعدہ لاک کرتے ہوئے کہا۔ مائک پراکٹر اسے دروازہ لاک کرتے دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ جی، لیکن آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ مائک پراکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لارڈ صاحب کے سلسلے میں چند ایسی باتیں کرنی ہیں جنہیں آؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ڈسٹربنس ہو۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او اچھا، میرا نام مائک پراکٹر ہے اور میں کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہوں۔ مائک پراکٹر نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے کہا اور میز کی سائڈ سے نکل کر اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر بڑے گرم جوشانہ انداز میں مسافہ کر کے اس نے بلیک زیرو کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی کے بجائے وہیں صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ لارڈ صاحب یہاں تشریف لانا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ مائک پراکٹر نے بڑے مروبانہ لہجے میں کہا۔ فی الحال تو آپ ای جے فائل مجھے دے دیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، بلیک زیرو نے کہا تو مائک پراکٹر اس طرح اچھل پڑا جیسے اچانک اس کا پیر کسی بارودی سرنگ پر آ گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی فائل؟ مائک پراکٹر نے انتہائی گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کا رد عمل دیکھ کر ہی بلیک زیرو سمجھ گیا کہ اسے فائل کے بارے میں پوری طرح علم ہے۔ ای جے فائل، بلیک زیرو نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری، آپ جا سکتے ہیں، میرے پاس مزید وقت نہیں ہے۔ مائک پراکٹر کا لہجہ بدل گیا، اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو آپ انکار کر رہے ہیں، حالانکہ لارڈ صاحب نے کہا تھا کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ بلیک زیرو نے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، پلیز آپ تشریف لے جائیں فوراً اور اسی وقت، ورنہ۔ اس بار مائک پراکٹر کا لہجہ خاصا بدلا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا فقرہ ختم ہوا، بلیک زیرو کا بازو گھوما اور اس کے ساتھ ہی مائک پراکٹر چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بل میز پر گرا اور پھر پلٹ کر نیچے گرا ہی تھا کہ بلیک زیرو نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن پر پیر رکھا اور اس کے ساتھ ہی پیر کو موڑ دیا۔ اس نے عمران سے سیکھے ہوئے اس طریقے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
مائک پراکٹر کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ بولو کہاں ہے فائل، بولو۔ بلیک زیرو نے پیر کو ذرا سا پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ مائک پراکٹر بار بار ہاتھ اٹھا کر بلیک زیرو کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے دونوں ہاتھ بس معمولی سے حد تک اٹھتے اور پھر نیچے جا گرتے۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ وہ لوسیا کے پاس ہے، لوسیا کے پاس۔ مائک پراکٹر نے رک رک کر اور خرخراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ لوسیا تمہاری سیکرٹری کے پاس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قدر اہم فائل تم اسے دے دو؟ سچ بتاؤ ورنہ، بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کو موڑ دیا۔